السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ بے پناہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں دین حق دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کی گفتگو کا موضوع ہے قرآن پر قربان۔ اس موضوع کو عرض کرنے کا ایک بڑا اہم مقصد ہے، جس کا ذکر میں انشاءاللہ خطبہ جمعہ کے آخری حصہ میں عرض کروں گا۔ کچھ رغبت دلانی ہے، آپ کا میلان بڑھانا ہے۔ قرآن مجید جس کے حوالے سے آج اس موضوع کا میں نے انتخاب کیا کہ قرآن پر قربان، یہ قرآن مجید کے ساتھ عقیدت کا ایک انداز ہے، محبت برا انداز ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ ایک والہانہ وابستگی ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن پر قربان، یعنی قرآن کی عظمت پر قربان، قرآن کی شان پر قربان، قرآن کی عزت پر قربان، قرآن کے مقام پر قربان، قرآن کے مرتبہ پر قربان، قرآن کی رفعت پر قربان۔ قرآن وہ کتاب کہ جس کے ایک ایک لفظ پہ ہم قربان، ایک ایک حرف پر ہم قربان، چونکہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ یہ آسمانی تمام کتابوں میں سے عظیم و برتر کتاب ہے۔ اس کا موازنہ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ یہ کتاب
وہ عظیم المرتبت کتاب ہے کہ جس کے آغاز میں اور شروع میں اللہ احکم الحاکمین نے یہ اعلان فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش بھی موجود نہیں ہے۔ دنیا کی لکھی ہوئی کتابیں، ان پہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے، انگلی بھی اٹھائی جا سکتی ہے، اس تحریر میں نقص بھی ہو سکتے ہیں، عیب بھی موجود ہو سکتے ہیں، شک بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے خود اللہ نے فرما دیا، لا ریب فی، اس میں شک ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر مجھے اور آپ کو مسلمان ہونے کے ناطے قرآن مجید کے ساتھ عقیدت اور محبت ہونے کے ناطے یہ کہتے پھرنا چاہیے کہ میں قرآن پر قربان، قرآن کی عظمت پر قربان، قرآن کی رفعت پر قربان، قرآن کے اس انداز پر قربان کہ جس انداز سے اس نے انسانیت کو راہ ہدایت دکھا دی، قرآن کے اس اسلوب پر میں قربان کہ جس اسلوب نے راہ جہنم بند کیا اور اہل ایمان کے لیے جنت کے راستوں کو کھول دیا۔ قرآن وہ عظیم کتاب، قرآن وہ ایسی اہم ترین کتاب کہ جس پہ صدقے واری قربان ہمیشہ اہل ایمان ہوتے رہے اور ہونا چاہیے، چونکہ اس کتاب نے ہمارے لیے وہ دروازے کھول دیے، وہ راستے روشن کر دیے جو اس سے پہلے سارے دروازے بند تھے اور راستے تاریک ہو چکے تھے۔ قرآن وہ افضل اور اکمل کتاب ہے کہ جس کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور اس جیسی شان والی کتاب قرآن سے پہلے بھی کوئی نہیں آئی، اور قرآن پہ قربان اس لیے بھی کہ پہلی جتنی آسمانی کتابیں آئیں ان میں تحریف کر دی گئی، تبدیلی کر دی گئی۔ یہ اللہ کی کتاب قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی، کوئی تحریف نہیں کی جا سکی، جس کے اندر رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، نہ قیامت تک کیا جا سکتا ہے، چونکہ اللہ اس قرآن کی حفاظت خود فرما رہے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتے ہیں اس ذکر قرآن کو ہم نے خود نازل فرمایا، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم خود۔ جس طرح جبریل امین اسے لے کر اللہ کی طرف سے امام کائنات علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتارتے رہے، آگے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے قرآن جس طرح صحابہ کرام کو سنایا، صحابہ کرام نے اس قرآن کو امت تک پہنچایا، اسی طرح آج تک یہ قرآن محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قرآن باحفاظت رہے گا۔ قرآن پہ اس لیے قربان جائیں کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی نہیں، جس میں شبہ کوئی نہیں، جس میں تبدیلی کوئی نہیں، جس میں تحریف کوئی نہیں، جس میں رد و بدل نہیں۔ یہ اپنی اصلی کتاب میں، اللہ اکبر، اپنی اصلی حالت میں
کتاب کا مطلب لکھی ہوئی حالت۔ قرآن پہ اس لیے بھی قربان جانے کو دل کرتا ہے، اور یہ قرآن سے والہانہ محبت کا میرا انداز ہے، اور آپ کو بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہی قرآن کے ساتھ اپنی عقیدت رکھیں اور اظہار کریں کہ میں بھی قرآن پہ قربان، قرآن پہ صدقے، قرآن پہ واری۔ اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ بات جو آپ کے کانوں تک میں نے پہنچائی، یہ بات چھوٹی نہیں، بہت بڑی عظیم بات کہ قرآن پہ قربان اس لیے جائیں کہ قرآن اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی گفتگو ہے۔ اور کیا کمال ہے اس کتاب قرآن کا کہ اس کا یہ وصف، اس کا یہ طرہ امتیاز کہ یہ ہر مسلمان، ہر انسان کے ہاتھ میں اور دسترس میں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی باتیں ہم جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جب چاہیں سن سکتے ہیں، جب چاہیں بول سکتے ہیں، جب چاہیں آگے بیان کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، یہ قرآن اللہ کی باتیں ہیں، یہ قرآن اللہ کی گفتگو ہے، اور یہ شان ہے قرآن کا۔ اس لیے قرآن پہ قربان کہ یہ ہر انسان کی دسترس میں ہے، ہر انسان کے پاس دستیاب ہے۔ فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا، اس پہ عمل کرنا نہ کرنا، اسے پڑھنا نہ پڑھنا، یہ اپنے اپنے نصیب کی، اپنی اپنی توفیق کی، اپنے اپنے اختیار کی بات ہے، ورنہ یہ قرآن پہ قربان جانے کی بہت بڑی وجہ ہے کہ اللہ کی بولی ہوئی باتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ کی کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ الرحمن علم القرآن، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا پیار ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کی بندوں کے ساتھ شفقت ہے، یہ اللہ کا بندوں کے ساتھ انداز محبت کہ علم القرآن، اس نے سیکھنے کے لیے قرآن عطا فرما دیا۔ جب قرآن دے کے اللہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم قرآن سے اپنی محبت کا اظہار کیوں نہ کریں؟ بس اتنا ہی کہنا ہے نا کہ میں قرآن پہ قربان، واہ قرآن تیری کیا شان ہے کہ تو ہمیں جنت کے راستے پہ ڈالنے کے لیے آ گیا، تو ہمیں شرک سے بچانے کے لیے آ گیا، واہ قرآن تیرا کیا کمال ہے کہ تو ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے آ گیا، واہ قرآن تیری کیا شان ہے کہ تو ہمیں اللہ کے غصے سے بچانے کے لیے آ گیا، واہ قرآن تیری کیا شان ہے کہ تو ہمیں اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنانے کے لیے آ گیا۔ قرآن پہ قربان، جائیے قرآن پہ قربان، قرآن پہ صدقے، قرآن پہ واری۔ جس کے ساتھ ہمیں محبت ہوتی ہے ہم تو صدقے واری جاتے نہیں تھکتے۔ اور یہ کتاب جو اللہ کی محبتوں کا منہ بولتا ثبوت، جو اللہ کے پیار کا منہ بولتا ثبوت، جو اللہ کی شفقت کا منہ بولتا ثبوت، قرآن کی آیات، قرآن کے الفاظ، قرآن کے حروف جو ہدایت نامہ ہے، اگر ہم اس پہ قربان نہ جائیں تو ہماری بدبختی، ہماری بدقسمتی۔ قرآن پہ قربان، اللہ اکبر۔ یہ کلام خدا ہے، اس لیے قرآن پہ قربان، یہ کلام خدا ہے، یہ ایسے ایسے امتیازات اپنے اندر رکھتا ہے، ایسی ایسی خوبیاں، ایسے ایسے کمال اور ایسی ایسی شان قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ 15 20 40 منٹ کی گفتگو میں بات کا حق کیا شروع بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن صرف میں نے اپنے اور آپ کے اس اظہار عقیدت کو
اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اللہ یہ تیری کتاب، یہ تیرا دیا ہوا قرآن، اللہ ہم اسے سینے سے لگائیں، اللہ ہمیں ٹھنڈ پڑ جائے، اللہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ہمارا نور آنکھوں کا بڑھ جائے، اللہ ہمارے کان سنیں، ہمارے کانوں میں رس گل جائے، اللہ ہماری زبان سے قرآن کی تلاوت ہو، ہماری زبان میٹھی ہو جائے، اللہ ہم قربان کیوں نہ جائیں تیری اس کتاب قرآن پہ قربان، قرآن پہ قربان۔ اللہ تو نے ایسی محبت کا اظہار کیا قرآن دے کے، جس کو انسانیت آج بھول چکی ہے، جس سے انسانیت دور ہو چکی ہے، جسے غلافوں میں بند کر دیا گیا ہے، جسے اپنی الماریوں میں رکھ دیا گیا سنبھال کے، جس مقصد کے لیے اللہ تو نے یہ اپنا محبت نامہ بھیجا تھا، انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ بھیجا تھا، اللہ آج وہ کام قرآن سے نہیں لیا جا رہا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سننے کی توفیق عطا فرما، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہے قرآن پہ قربان جانے کا طریقہ کہ اللہ نے بھیجا ہے اپنا محبت نامہ، ہم محبت وصول تو کریں، ہم اللہ کی محبت کو قبول تو کریں، ہم کھولے تو صحیح، اس میں دیکھیں تو صحیح ہمارا رب ہم سے بات کیا کر رہا ہے۔ ایک جو اللہ نے بڑے انداز کے ساتھ، بڑی ادا کے ساتھ قرآن میں بات کی نا اپنے بندوں کے ساتھ، سبحان اللہ، وہ میں انشاءاللہ آگے جا کے وہ بھی ذکر کرتا ہوں کہ اللہ قرآن میں کیسے اپنے بندوں کے ساتھ ناز کے ساتھ، ادا کے ساتھ، بڑے پیارے انداز کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ ہم نے کبھی قرآن سے اللہ کی محبت کو پرکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے کبھی قرآن سے اللہ کی محبت کو دلوں میں داخل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے کبھی قرآن سے وہ حاصل ہی نہیں کیا جو رب ہمیں دینا چاہتا ہے۔ ورنہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ حالات بدل دینے والی کتاب ہے، دلوں کی کایا پلٹ دینے والی کتاب ہے، زندگیوں کے رخ موڑ دینے والی کتاب ہے، گناہوں سے ہٹانے والی کتاب ہے، نیکیوں پہ لگانے والی کتاب ہے، شرک سے بچا کے توحید کا سبق دینے والی کتاب ہے، بدعات سے بچا کے سنت پہ لانے والی کتاب ہے۔ چونکہ رب کہہ رہا ہے، اے لوگو، اے ایمان والو، اطاعت اللہ کی کرو، اطاعت اللہ کے رسول کی کرو۔ قرآن پہ قربان، میں قرآن پہ قربان، میری اولاد قرآن پہ قربان۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن پہ قربان اس لیے، یعنی قرآن سے محبت اس لیے، قرآن سے پیار اس لیے، قرآن سے ہماری وابستگی اس لیے، قرآن کے ساتھ ہماری عقیدت اس لیے کہ یہ بے نظیر، بے مثل، بے مثال کتاب ہے، جس کی کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں، جس کا تقابل نہیں کیا جا سکتا، جس کے مقابلے میں کچھ پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ مکے کے کافروں نے اس کتاب قرآن پہ جب حرف اٹھایا، آبجیکشن لگائے، اعتراض اٹھائے کہ یہ کتاب اللہ نے نازل نہیں کی بلکہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار کر لی، ساتھ ملا کے کسی کو تیار کروا لی ہے۔ جب یہ اعتراض اٹھایا تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، یہ کتاب قرآن ہے، یہ عظمت لے کے آئی ہے، یہ مقام لے کے آئی ہے، ایک حیثیت کے ساتھ آئی ہے۔ اگر کوئی چیلنج کرتا ہے، آپ چیلنج کا جواب ببانگے دوہل کہہ دیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اعتراض کرنے والوں، قرآن پہ ہاتھ اور انگلی اٹھانے والوں، قرآن کو برحق نہ ماننے والوں، قرآن کو منزل من اللہ نہ تسلیم کرنے والوں، قرآن میں شک کرنے والوں، اللہ کہہ رہا ہے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ
اگر انسان اکٹھے ہو جائیں، سارے جن اکٹھے ہو جائیں، یہ دونوں جن انسان مل کے قرآن جیسی ایک کتاب بنانا چاہیں، اللہ فرماتے ہیں سارے مل جائیں، مدد ایک دوسرے کی کر لیں، سارا جہان مل کے قرآن کے مقابلے میں ایک کتاب نہیں بنا سکتا۔ قرآن پہ قربان، چونکہ اس کی مثال کوئی نہیں، اس جیسی کوئی نہیں، اس کا تقابل کوئی نہیں، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مقابلے کے لیے اٹھنے والے اٹھے، بیٹھ گئے، جاگ کی طرح بیٹھ گئے، پھر رب نے کہہ دیا جاؤ جاؤ، قرآن نہیں بنتا ایک قرآن جیسا، کتاب نہیں بنتی قرآن جیسی، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، 10 بھی نہیں بن سکی۔ پھر اللہ نے کہا جاؤ ہم تمہیں چیلنج اور چھوٹا کر دیتے ہیں، ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو قرآن جیسی۔ اگر تمہیں شک لگتا ہے ایک صورت بھی نہیں بنا سکے، اللہ نے قرآن میں کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، جاؤ قرآن جیسی کوئی ایک بات ہی بنا کے دکھا دو، قرآن جیسی کوئی ایک بات ہی بنا کے دکھا دو۔ کون بنائے قرآن جیسی کوئی بات؟ یہ باتیں بنانے والے سارے انسان ہیں، جس کی یہ قرآن بات ہے وہ عرش پہ رحمان ہے۔ رحمان کی بات کا مقابلہ انسان کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن پہ قربان اس لیے کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی گفتگو ہے، یہ اللہ کا محبت نامہ ہے، یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے الفت اور چاہت کا ایک مظہر۔ یہ کتاب قرآن توحید و سنت کا وہ مدلل جواب ہے جس نے اہل کفر کو حیران کر کے رکھ دیا۔ قرآن پہ اس لیے قربان جانے کو دل کرتا ہے کہ اس نے اہل کفر کی عقلوں کو حیران کر کے رکھ دیا۔ ایسے ایسے مدلل جواب قرآن نے پیش کر دیے کہ اس کے سامنے آنے والے، مقابلے میں آنے والے، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وقت نہیں تفصیلات کا، صرف ایک اشارہ ابھی چند دن پہلے درس میں بھی میں نے عرض کیا ہے، صرف بتانا ہے کہ قرآن کون سی کتاب ہے کہ جس نے اہل کفر کو حیران کر دیا، ان کی عقلوں کو مات دے دی۔ قرآن نے ایسے ایسے جواب دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود سے کہا نا کہ تو اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے، چھوڑ یہ نظریہ، چھوڑ یہ دعویٰ، چھوڑ اس رب کو مان جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تو نمرود نے کہا تھا آنا احیی و امید، یہ زندگی موت تو میرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ ایک سزا یافتہ کو چھوڑ دیا، ایک بے گناہ کو سزا دے دی، کہا دیکھو اس نے مرنا تھا میں نے چھوڑ دیا، اس نے ابھی زندہ رہنا تھا میں نے مار دیا، زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، قرآن کیسے لاجواب کر رہا ہے اہل کفر کو۔ قرآن کہتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا سن، جس رب کی دعوت میں دینے آیا ہوں، جس رب کی بات میں سنانے آیا ہوں، جس رب کی توحید کا علم میں اٹھا کے آیا ہوں، وہ رب کون ہے؟ کہا میرا رب تو وہ ہے جو آسمان کا سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ جائیے جائیے قرآن پہ قربان واری صدقے کہ جس قرآن نے توحید کے ایسے لاجواب، اللہ اکبر، انداز پیش کر دیے ہیں، ایسے مدلل قرآن مجید نے حوالے دے دیے ہیں کہ ہم اٹھیں، قرآن کو لے کے اٹھیں۔ یہ قرآن غلبے کے لیے آیا ہے، اگر قرآن سے مسلمان جڑ جائیں تو غلبہ ہی غلبہ ہے، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں تو اللہ کی نصرت ہی نصرت، مدد ہی مدد۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جس نے قرآن کو چھوڑا اسے رب نے توڑا، جو قرآن سے جڑ گیا رب نے اپنے سے جوڑ لیا۔ جو قرآن سے پیار کرتا ہے رب اس سے پیار کرتا ہے۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب کہ جس کے اندر چین ہی چین ہے، بے چین لوگوں کے لیے چین، دکھیوں کے لیے سہارا، غم کے ماروں کے لیے ان کے دل کا قرار،
اس قرآن کے اندر قرآن پہ کیوں قربان نہ جائیں؟ قرآن پڑھیں تو پھر قرآن پہ قربان جائیں۔ جب قرآن کی یہ آیت نظر سے گزرے کہ اللہ کہتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کہتے ہیں کہ سنو سنو، اللہ کا ذکر قرآن، اللہ کا ذکر قرآن یہ دلوں کا اطمینان ہے، بے چین لوگوں کا چین ہے، بے قرار لوگوں کا قرار ہے، اور دل کے غم زدہ لوگوں کی یہ غمی کو دور کر کے دلوں کی بہار بن کے آیا قرآن پہ قربان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ کتاب قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت دی، ایسا رتبہ دیا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی وحدانیت ہو یا عقائد کی بات ہو، کلام ہو، عبادت ہو، بندگی ہو، احکام ہو، مسائل ہو، اخلاق ہو، کردار ہو، تہذیب نفس ہو، اقتصادی معاملات ہو، تجارتی معاملات ہو، زندگی اجتماعی ہو، زندگی انفرادی ہو، سب کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں ایک نمونہ پیش کر دیا ہے، تعلیمات پیش کر دی ہیں، رہنما اصول پیش کر دیے ہیں۔ کوئی دنیا جہان کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا حل رب نے قرآن میں نہ رکھ دیا ہو اور قرآن کی تفسیر امام کونین کی زبان میں نہ رکھ دیا ہو۔ دنیا جہان کے ہر مسئلے کا حل قرآن کے اندر ہے، اس لیے قرآن پہ قربان جائے گا وہ جو قرآن سے سیکھے گا، جو قرآن سے سمجھے گا، جو قرآن کو زندگی کا حصہ بنائے گا، جو قرآن سے پیار کر کے قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا، قرآن پہ عمل کرے گا، قرآن کو اپنی زندگی پہ لاگو کرے گا، پھر انشاءاللہ مسائل بگڑے سے بگڑے بھی ہوں قرآن کی برکت سے اللہ حل فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کائنات کے لوگوں سنو، یہ قرآن معمولی کتاب نہیں، غیر معمولی کتاب ہے، چھوٹی نہیں، بڑی نہیں، بہت بڑی نہیں، سب سے بڑی تعلیمات کی کتاب، ہدایت کی کتاب ہے کہ اللہ کہتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب قرآن کے اندر کسی چیز کی کسر رہنے نہیں دی۔ جس کی انسان کو ضرورت تھی وہ آج ضرورت یا آج سے 10 سال بعد یا 10 صدیوں بعد قیامت تک آنے والے مسائل کا حل اللہ نے قرآن مجید میں آج سے 1450 سال پہلے ہی بیان فرما دیا۔ کیوں نہ قرآن پہ قربان جائیں، کیوں نہ قرآن پہ صدقے جائیں، کیوں نہ قرآن مجید کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں اور اللہ کو کہیں اللہ یہ تیری کتاب ہے، تیرا محبت نامہ ہے۔ اللہ ہمیں اسے سینوں سے لگانے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس کو ہمارے دلوں کا قرار بنا، دلوں کی بہار بنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کتاب قرآن مجید کی عظمت جا بجا، وقت نہیں ہے کہ میں ساری باتیں عرض کر سکوں، لیکن میں نے اشاروں کے ساتھ آپ کی محبت کو اجاگر کرنا ہے اور ایک بڑے اہم عمل کی طرف، کام کی طرف آپ کو مائل کرنا ہے، راغب کرنا ہے، آپ کو تیار کرنا ہے انشاءاللہ ابھی چند منٹوں کے بعد۔ اللہ اکبر۔ یہ کتاب قرآن مجید صرف اہل ایمان کے لیے رب نے نہیں بھیجی، صرف ماننے والوں کے لیے رب نے نہیں بھیجی، جو اس کو تسلیم کرے اسے فائدہ نہیں ملتا، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے رب نے قرآن کو بھیجا ہے، اور یہ نصیحت ہے سارے جہانوں کے لیے نصیحت۔ یہ اللہ کی محبت نہیں تو اور کیا ہے، یہ اللہ کا پیار نہیں تو اور کیا ہے، یہ اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ شفقت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور پھر قرآن پہ قربان کیوں نہ جائیں کہ اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنی قدرت کے ساتھ قیامت تک آنے والے مستقبل کے حالات کا ذکر کر دیا، مسائل کا حل کر دیا، جو ماضی میں ہو چکا
اللہ نے انبیاء کی قوموں کے حالات بھی قرآن میں بیان کر دیے، صرف قصے کہانی کے لیے نہیں، بلکہ ان سارے انبیاء اور ان کی قوموں کے حالات اللہ نے قرآن میں ماضی کو اس لیے بیان کیا کہ پڑھنے والے عبرت حاصل کر لیں، سیکھنے والے سیکھ جائیں، سبق حاصل کرنے والے سبق حاصل کر لیں۔ ساری معلومات ماضی کی ہوں، حال کی ہوں، مستقبل کی ہوں، یہ ساری رب نے قرآن میں بیان فرما دی۔ اللہ اکبر۔ قرآن وہ کتاب، میرے بھائیوں بزرگوں معزز سامعین، اس بات پہ توجہ کہ قرآن پہ قربان اس لیے بھی جائیں، قرآن سے تعلق اس لیے بھی مضبوط کریں، قرآن سے پیار اس لیے بھی بڑھائیں کہ یہ دستور العمل ہے جس کے اندر ہدایت ہی ہدایت، رہنمائی ہی رہنمائی، ظلمتوں کے دروازے بند کر دیے اس نے۔ کیسے؟ جب تک قرآن نہیں آیا تھا انسانیت بٹکی ہوئی تھی، جب اس قرآن کی کرنیں اس کائنات میں روشن ہوئی اور پڑھی، اس قرآن کو جب قبول کرنے والوں نے قرآن کی اس تعلیم کو قربان، اللہ اکبر، قرآن کی اس تعلیم پہ قربان کہ جب اس کو قبول کرنے والوں نے قبول کر دیا، پھر اس کی کرنیں اور اس کی روشنی جب پڑی تو پھر کیا منظرنامہ بنا۔ ابو بکر صدیق بن گئے، عمر، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق بن گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عدالت مشہور ہو گئی، ابو بکر کی صداقت مشہور، حضرت عمر کی عدالت مشہور، حضرت عثمان کی سخاوت مشہور، حضرت علی کی عدالت اور شجاعت مشہور۔ جناب امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی زبان نبوت سے یہ قرآن پڑھا، اس کی کرنیں بکھیری، جس پہ قرآن کی کرن پڑتی گئی ہے وہ ظلمات سے نکلتا گیا، جنت کا راہی بنتا گیا۔ یہ قرآن جس سے آج ہم دور ہیں، اس کی روشنی سے ہم دور ہیں، اس کے نور سے ہم دور، کامرانی کا، کامیابی کا یہ منہ بولتا ثبوت کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جو قوم قرآن سے جڑ جائیں، اس سے رہنمائی لیں، ہدایت نامہ بنا لیں، اللہ عزت و عظمت عطا کر دیتے ہیں۔ جو قرآن سے تعلق توڑ دیتے ہیں، رب انہیں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ قرآن پہ قربان کیوں نہ جائیں؟ قرآن پہ قربان کیوں نہ جائیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی، اس کے اندر اللہ نے ایسا اثر رکھا، اس کے اندر اللہ نے ایسا سوز رکھا کہ اللہ کہتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، قرآن کے اثر کی وجہ سے پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو کے گر جاتا ہے، لیکن ایک انسان اتنا سنگ دل ہو گیا، ایک قرآن کو ماننے والا اتنا سخت دل ہو گیا کہ قرآن کی آیتیں اس پہ اثر ہی نہیں کر رہی، کیونکہ ہم نے اپنے ایمان کو کمزور کر لیا، اپنے دلوں پہ ہم نے گناہوں کا زنگ ایسا چڑھا لیا۔ ورنہ یہ قرآن یہ زنگوں، دل کے زنگوں کو اتارنے والی کتاب۔ حضور نے فرمایا جس طرح لوہے کو پانی لگے زنگ لگ جاتا ہے، دل بھی گناہ کر کر کے زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر کیسے دلوں کا زنگ اترے گا؟ حضور امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ قرآن پڑھا کرو، رب دلوں کا زنگ اتار دے گا۔ قرآن وہ کتاب کہ جس کے اندر ایسا سوز ہے، جس کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ میرے پاک پیغمبر قرآن پڑھے تو میرے پاک پیغمبر کی ہچکی بندھ جائے، کونین کے نبی قرآن سنے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ جائے، صحابہ کرام قرآن پڑھے وہ روتے تھکے نہ۔ قرآن کا ایسا اثر کیونکہ انہیں پتا تھا کہ رب ہم سے کیا بات کر رہا ہے، رب کیا کہہ رہا ہے، رب کی گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ ہم پہ قرآن کا اثر اس لیے نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا قرآن میں رب کیا رہے ہیں، رب کا پیغام کیا ہے، رب کی محبت کیا ہے، رب کا انداز کیا ہے، رب کی آواز کیا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے میرے معزز سامعین، وہ کتاب ہے قرآن
کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جسمانی اور ساری روحانی بیماریوں کا علاج رکھ دیا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس کو شفا سے بھر دیا۔ روحانی بیماریوں کے لیے شفا قرآن ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے شفا قرآن ہے۔ کونین کے امام علیہ السلام جب کوئی جسم میں تکلیف ہوتی اپنا ہاتھ پھیرتے، ساتھ آخری کل پڑھتے، رب شفا عطا فرما دیتا۔ قرآن روحانی بیماریوں کا علاج، قرآن شفا ہے جسمانی بیماریوں کے لیے۔ یہ قرآن مجید یہ ایسی عظیم کتاب ہے۔ قربان جائیں قرآن پہ، آخری 2-3 باتیں، قربان جائیں قرآن پہ، اس لیے کہ اس قرآن مجید کے پڑھنے کا اجر بڑا ہے، ثواب بڑا ہے، اور اس کی وجہ سے رب کا قرب بڑا ہے۔ ثواب اتنا، ثواب اتنا، ثواب اتنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ ایک نیکی کو 10 گنا ضرب دے کے 10 نیکیاں، ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں۔ فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے فرمایا الف حرف و لام حرف و میم حرف ہے۔ الف الگ حرف، لام الگ حرف، میم الگ حرف۔ جو الف لام میم قرآن مجید کے 3 حروف کا جس کا مطلب ہی کوئی نہیں، مفہوم بھی کسی کے علم میں نہیں، جو ان 3 حروف کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی برکت سے، رب کی محبت کی وجہ سے رب ان 3 حروف پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں درج فرما دیتے ہیں۔ قرآن کے کس کس انداز پہ قربان جائیں، کس کس انداز پہ قربان جائیں۔ حضور نے فرمایا جو 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، رب 10 پاروں کے برابر اجر عطا کر دیتے ہیں۔ 3 مرتبہ پڑھ لو، پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب۔ قرآن پڑھ کے تو دیکھیں، قرآن کے قریب آ کے تو دیکھیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، معزز سامعین سامعات، یہ قرآن اللہ کی بڑی پیاری کتاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو انداز پیش کیا نا، انداز ہے الرحمن علم القرآن۔ بندو رب کی رحمت دیکھو کہ اس نے تمہیں سیکھنے کے لیے قرآن دے دیا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے قرآن دے دیا ہے۔ اور قرآن میں رب کا انداز بڑے ناز والا اور بڑے انداز والا۔ رب کہتے ہیں نہیں فاذکرونی اذکرکم، یہ قرآن ہے جو بندے اور رب کے درمیان ایک بہت بڑا لنک ہے، تعلق جوڑنے والی کتاب بندے اور رحمان کے ساتھ۔ اللہ بندوں سے بات کرتا ہے قرآن میں، اللہ کا انداز تو دیکھیں۔ ہم کیوں اس قرآن سے دور چلے گئے میرے بھائیوں؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ یہ قرآن ساری آوازیں دے رہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں، تو میرے فرائض کو نہ بھول، میں تجھے نہ بھلاؤں گا، تو میرے دشمنوں کو دشمن بنا، میں تیرے دشمنوں کو اپنا دشمن بنا لوں، تو میرے محبوب کی اطاعت کر، میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن واری قربان صدقے جانے والی کتاب ہے۔ اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہیے گا، اے میرے بندے تو میرے محبوب کی اطاعت کر، میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے تو میری نعمت پہ خوش ہو جا، تو میری نعمت پہ خوش ہو جا، میں تیری عبادت پہ خوش ہو جاؤں گا، میں تیری عبادت پہ خوش، تو میرے قریب آ، میں تیرے قریب آؤں گا، تو قرآن پڑھ، میں کہوں گا کہ قرآن پڑھتا جا، جنت کی منزلیں چڑھتا جا، جہاں جا کے تیرا قرآن مکمل ہوگا وہاں رب جنت میں تجھے مقام عطا فرما دے گا۔ قرآن پہ قربان۔ یہ قرآن ہمیں جنت لے کے دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جنت تیرے لیے، جنت کے قصور و حور تیرے لیے، جنت کے غلمان اور حوریں تیرے لیے، وہاں کی کوثر سلسبیل نہریں تیرے لیے۔ بس اتنا ہی نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں قرآن سینے کے ساتھ لگا کے، سینے کے اندر اس کا اثر چلا کے اور اپنی زندگی پہ قرآن کا اثر لے کے، اے میرے بندے تو چلتا آ، میں تجھے جنت، پوری جنت عطا کر دوں گا۔ بس اتنا کچھ ہی نہیں جو بیان کیا ہے، بلکہ رب قرآن میں فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو تم چاہو گے رب جنت میں تمہیں وہ کچھ عطا فرما دے گا۔ اللہ کہتے ہیں آ تو صحیح میرے مہمان خانے جنت کی طرف بڑھنے کی کوشش تو کر۔ کیسے؟
वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्ना, अल्लाह फरमाते हैं मेरी बख्शिश की तरफ जल्दी करो, जन्नत को हासिल करने के लिए जल्दी करो जो अल्लाह ने मुत्तकी परहेजगार लोगों के लिए तैयार की है। अल्लाह कुरान का असर कबूल करके इस पे अमल करके हमें भी जन्नत की तरफ बढ़ने की मौला तौफीक अता फरमा। अल्लाह अकबर। बात मैंने जो अर्ज़ करनी है, जिस मकसद के लिए आज का ये मौजू था, वो ये कि बड़ी देर से मुझे इस मौसम के तब्दील होने का इंतज़ार था कि मैं अहले इलाका के लिए एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी खुशी की बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। गुज़िश्ता खुतबा मैंने कहा था कि एक खुशी की खबर और खुशखबरी वो ये कि मौसम अब बदल गया है, दिन बड़े हो गए हैं, आप शाम से पहले ही फारिग हो जाएंगे। हम इंशाअल्लाह हफ्ते में तीन दिन सोमवार, मंगल और बुध, ये 3 दिन आपकी इसी जामे मस्जिद में इशा की नमाज के बाद एक ऐसी क्लास का आगाज़ करने जा रहे हैं कि जिसका नाम मैंने रखा है आओ सुनो कुरान की आवाज़। आओ सुनो कुरान की आवाज़। अल्लाह की आवाज़, कुरान की आवाज़ ये हमारे दिलों में उतरने के लिए आई है। अगर हम इस आवाज़ को ना सुने, इसमें रब ने क्या कहा हम ना सुने, फिर इस पे अमल करने की कोशिश ना करें, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में कायनात के नबी खड़े होके सूरह फुरकान में जिस तरह रब ने फरमाया कह दें, ऐ अल्लाह मेरी इस कौम ने तेरे इस कुरान को छोड़ दिया था। कहीं शिकायत ना लग जाए, कहीं शिकवा ना हो जाए कि अल्लाह मेरी इस कौम ने तेरे कुरान को छोड़ दिया था। हम इंशाअल्लाह हफ्ते में 3 दिन सोमवार, मंगल, बुध इशा की नमाज के बाद ये पैगाम आप औरों तक पहुंचा दें, अपने घरों में पहुंचा दें, आप खुद भी तशरीफ़ लाएं। सिर्फ करना क्या है, एक रुकू का तर्जमा सिर्फ मैंने पढ़ना है, आपने सुनना है। दूसरे दिन मैंने सुनना नहीं है, क्योंकि ये अमल हाज़री कम कर देता है। सुनना नहीं, मैंने सिर्फ आपने मुझसे रोज़ाना एक रुकू का तर्जमा सुनना है, ताकि हमारे कानों में अल्लाह की आवाज़ आ जाए, कुरान की आवाज़ आ जाए और अल्लाह का पैगाम आ जाए, कुरान का पैगाम आ जाए। अल्लाह करे कि हमारे कानों के ज़रिए ये कुरान की आवाज़ हमारे दिलों तक उतर जाए। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और आप मुझे यकीन दिलाएं, मैंने अपनी बड़ी मसरूफ़ियत से ये वक्त निकाला है। अहबाब जानते हैं कि मेरी बड़ी मसरूफ़ियत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह दीन के लिए खिदमात बड़ी मामूली हैं, लेकिन वक्त चूँकि थोड़ा होता है मसरूफ़ियत के हिसाब से, तो आप मुझे ये हौसला दे दें कि आप इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाया करेंगे। ये 5-7 बंदे बोले ने, तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह, पैगाम पहुँचाएँगे औरों तक। अहले इलाका में ये गूंज पड़नी चाहिए कि कुरान की आवाज़ सुनने के लिए हम 3 दिन मक्की मस्जिद में जा रहे हैं। दोस्तों को लाएं, अहबाब को लाएं, अपने बेटों को लाएं और कुरान मजीद का एक रुकू कुरान की आवाज़ समझ के सुनिएगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। खैर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।